أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، انشاءاللہ ہم اب بیان کریں گے واپس آ کر کے بیچ میں تھوڑا سا نبی علیہ السلام کے عمرے کے بارے میں چھوڑ کر کے مکہ کی اس کی موجد کون تھے، کس کے حکم سے بنایا گیا، کیسے بنایا گیا، یہ آپ کو سب آپ کے لیے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا حج کا قصہ بھی مکمل ہوا، قربانی کا بھی ہوا، اور اب ہم آتے ہیں اسی مکان پر جہاں پر کہ نبی علیہ السلام نے بولا، کہا ہے، فرمایا ہے کہ آپ کی ام المومنین کی ماں نے یہاں دوڑ لگائی ہے، لہٰذا ہم بھی دوڑ لگائیں گے اور آپ لوگ بھی دوڑ لگاؤ، وہ دو گرین سگنلوں کے بیچ میں۔ پھر جب وہ 7 چکر لگا کے پورے کر دیے گئے، مروہ پہاڑی پر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس نے ہدیہ نہیں لایا ہے اپنے ساتھ وہ حلال ہو جائے، مطلب بال کٹوائے، خلا کا کرے، سر منڈوائے، تو اور جو لے کے آیا ہے ساتھ میں وہ احرام نہیں کھولے، اپنے آپ کو حلال نہیں کرے۔ تو جو لوگ نہیں لائے تھے وہ حلال ہو گئے، جنہوں نے ساتھ میں لایا تھا وہ ایسا ہی رہ گئے، اور ان میں نبی علیہ السلام بھی تھا کیونکہ اس نے بھی اپنے ساتھ ہدیہ لے کے آیا تھا۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ یمن سے جو صدقے کے اونٹ تھے وہ بھی لے کے آئے، اور تقریباً 100 اونٹ تھے، وہ بھی وہاں پہنچا دیے گئے۔ تو اب نبی علیہ السلام وہاں پر مکے میں کچھ دن رکا اور حج نکلنے کے لیے تیاری شروع ہو گئی۔ 8 ذی الحجہ کو صبح کا نماز مکہ شریفے میں پڑھ کر کے نبی علیہ السلام بڑے اطمینان سے اونٹنی پر سوار ہوا، اور پورا لشکر بھی یوں ہی کوئی پیدل چلتا ہوا اور کوئی سواری پر مینا کے لیے نکل گیا۔ جب مینا کو نکل گئے تو ظہر کا نماز مینا میں ہی پڑا۔ اس یوم کو یوم ترویہ بولتے ہیں، ترویہ، یہ مینا کا دن جو پہلا دن ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے 5 نمازیں پڑھے، مطلب ظہر کا، پھر عصر کا، اور مغرب اور عشاء کا، اور صبح کا۔ لیکن ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام منابی میں بھی قصر کیا، اور اب بھی لوگ کرتے ہیں جو صحیح جاننے والے ہیں۔ تو اس میں نماز جمع بین صلاتین پڑھا، ظہر کا اور عصر کا،
اور پھر مغرب کا اور عشاء کا پڑھا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں الگ پڑھا، الگ الگ، اور ظہر کا الگ پڑھا، عصر کا الگ پڑھا، اور مغرب اور عشاء کا ایک ساتھ پڑھا۔ بہرحال جو بھی ہو، زیادہ تر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں دونوں کو دو دو نمازوں کو ملا کر کے پڑھتے تھے سوائے صبح کی نماز کی۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے منا میں یوم تراویہ میں 5 نمازیں پڑھے۔ جب صبح ہو گئی، صبح کا نماز پڑھ کر کے اور تھوڑا سورج نکل آیا تو نبی علیہ السلام عرفات کے لیے نبی علیہ السلام نے کوچ کیا بمائے سارے جو حج کو آئے تھے لشکر مسلمین نے، اور روانہ ہو گئے۔ عرفات میں پہلے آدمی بیچ کر کے کہ ہمارے لیے مسجد نمرہ، ابھی ادھر اس مقام کا جگہ نمرہ نام سے پکارا جاتا ہے، اس وقت بھی پکارا جاتا تھا، اس کو مسجد ابراہیم بھی بولا جاتا ہے، مگر زیادہ مشہور مسجد نمرہ سے۔ نبی علیہ السلام نے بندے بیچ کے کہ ہمارے لیے وہاں خیمہ لگاؤ۔ ایک چمڑے کا خیمہ تھا، وہ آگے بیچ دیا اور لوگوں نے ان کے لیے وہ لگایا۔ وہاں پر جا کر کے جب پہنچ گئے تھوڑا دیر آرام فرمایا، تقریباً زوال تک، زوال کے قریب قریب، پھر خطبہ دیا اور اس کے بعد نمازیں پڑھے، پھر عرفات کی جو پہاڑی ہے اس کی طرف دعا کے لیے نکلا۔ مگر اس خطبے میں بڑا شاندار خطبہ دیا اور اس میں کہا نبی علیہ السلام نے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ذی الحجہ ہے۔ کون سا شہر ہے یہ؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ مکہ ہے۔ اور یہ کون سا دن ہے؟ حج اکبر کا دن ہے، حج اکبر کا دن۔ ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جمعے کے دن آیا تھا، یہ تھا ہی جمعے کا دن تھا جب نبی علیہ السلام ادھر پہنچے عرفات میں، تو جمعے کے دن تھا، لیکن یہ قدرتی طور پر تھا۔ تو وہاں پر خطبہ دیا کہ یہ شہر حرمت والا شہر ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور آج کا دن جو سب سے بڑا دن حج اکبر کا دن ہے۔ پھر قربانی کے دن میں بھی خطبہ دیا، یوم النحر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو، جیسے یہ اس شہر مکہ شہر کی حرمت ثابت ہے، جو اس شہر کا مہینے کا ذی الحجہ کا حرمت ثابت ہے، تو آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے بہانا، اس کا جو کاروبار ہے اس کا تباہ کرنا حرام ہے، اس کی مال حرام ہے۔ ہاں، جائز طور پر تجارت کے طور پر ہوتا اور بات،
جھوٹ سے، حرام کاری سے مال قبضہ کرنا یہ حرام ہے آپ لوگوں پر۔ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت اس پر حرام ہے، اس کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا قدر کرنا آپ پر لازم ہے، اور اس کا بےزتی کرنا حرام ہے آپ لوگوں۔ دیکھو کیا خوبصورت نصیحت کی ہے۔ ایک مسلمان کا مال چوری چھپے یا غداری سے یا دھوکے سے لینا حرام ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا خون چوسنے تک آ چکے، اور عزت حرام ہے، اور اس کا بےزتی کرنا، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا حرام ہے۔ یہ اس دن کہا ہے نبی علیہ السلام۔ پھر کہا کہ آپ لوگ ادھر سب ہم آئے ہیں، انشاءاللہ خود نماز پڑھیں گے پھر دعا کریں گے، اور دیکھو ہمارے بات کافر نہیں ہونا۔ ایسا نہیں ہو کہ کل میں یا سال بعد یا کچھ وقت بعد میں آپ میں موجود نہیں ہوں اور آپ لوگ آپس میں قتال شروع کر دے، یا کفر کی طرف مائل ہو کر کے کفر اختیار کرے۔ یہ نہیں کرنا، یہ بھی ان کو بتایا۔ اور وہاں پر آیات بھی نازل ہو گیا جو بہت بہترین آیات ہے سورۃ مائدہ کا، اور جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری سال کا یہ آیات ہیں۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم اسلام دینا۔ آج اے نبی تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا، جو اتنا دین جیسے تھا مکمل ہو گیا۔ آپ پر جو نعمتیں میں نے نازل کرنے تھے اور آپ کے امت پر، وہ بھی میں نے کیا، اور آپ کے اور آپ کے امت کے لیے میں سلام دین پر راضی ہوں۔ یہ بہترین آیات ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے اس کی قرات کی، جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لائے، تو عمر رضی اللہ اور بہت اصحاب کرام جو سمجھنے والے تھے انہوں نے رونا شروع کیا کہ جس چیز کا بھی انتہا ہو جاتا ہے وہ پھر ختم ہونے کو لگتا ہے۔ جب کوئی بھی کام شروع کرو اور ان کا انتہا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور بہت روئے، کسی نے پوچھا اس سے کہ یہ نبی علیہ السلام کی اس آیات میں موت کی ہمیں خبر دیا گیا ہے، اس کا جو مشن تھا وہ رب العالمین نے پورا فرمایا، اور دین مکمل ہو گیا۔ اس کے جو نعمت مغفرت اور درگزر کرنے تھے اور شریعت، وہ بھی پورا ہو گیا، اور اسلام دین ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا بچا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرے لیے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، اور میرے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہونا۔
کافر نہیں بننا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، اور پھر عورتوں کے لیے بھی خطبہ دیا کہ جو آپ کی بیویاں ہیں یہ پرائے بیٹیاں ہیں، اپنے اللہ کے نام پر اور اللہ کے قول پر ان کو بیویاں بنائے ہیں، ان کا حق نہیں مارنا ہے، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنا ہے، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو زندگی میں ساتھ رکھنا ہے اور خوش رکھنا ہے، اور ان کو سخت مارنے کے لیے منع فرمایا، ان کا بے عزتی سے منع کیا نبی علیہ السلام نے، اور ان کا کھانا پینا لباس وغیرہ کا بہت اہتمام کرنے کا فرمایا۔ اور بھی ہے آج کل ہر مرد اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی لگا رہتا ہے، مگر کچھ ہوتے ہیں جہاں ٹینشن بھی ہوتا ہے۔ تو اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطبہ دیا کہ ان کا بہت خیال رکھو، ان کے حقوق کا، یہ اللہ کے نام پر اپنا جان تمہارے نفس حوالے کر چکے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ بغیر لباس کے مل چکی ہیں، اور آپ نے اس سے جو مزہ لینا تھا وہ بھی لے رہے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ان سے، آپ کے لیے خدمت کرتا ہے، تو آپ بھی ان کے خیال رکھو اور بہت خیال رکھو۔ اس پر بہت تاکید دی عورتوں کے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کا بےزتی نہیں کرنا، مارنا کٹنا نہیں بلا وجہ، اور ان کے رزق کپڑے وغیرہ حقوق کا احترام کرنا، یہ بھی اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ آیات بھی نازل ہو گئی، یہ بھی پڑھ کے سنایا، اس شہر کے حرمت اور ایک دوسرے کی جان و مال کی حرمت، مومنان کی، مسلمانوں کی، اور کفر میں نہیں جانے کا وغیرہ وغیرہ جب پورا خطبہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ لوگو، کیا آج جو میں نے تمہیں خطبہ دیا یا میری زندگی تمہارے ساتھ گزر گئی، تو کیا میں نے رب العالمین کا وہ دین جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا آپ تک نہیں پہنچائی؟ تو سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کے بولا کہ ہاں ہاں، اللہ کی قسم آپ نے ہمیں وہ سب پہنچایا ہے۔ تو نبی اللہ نے انگلی اوپر کیا ہاتھ اور کہا، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے پہنچا دیا جو تم نے مجھے کہا تھا۔ پھر کہا ان لوگوں کو کہ کیا میں نے وہ نہیں پہنچایا جو مجھے دیا گیا تھا؟ سب نے کہا کہ بے شک آپ نے دین اور ایک شریعت اور سب طرح کی علم وغیرہ ہمیں پہنچائے ہیں، اور ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تم نے جس چیز کو پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا تھا میں نے پہنچایا ہے۔ ان لوگوں نے اقرار کیا ہے، تیسری دفعہ بھی یہی بات کی انہوں نے کہ یا رب العالمین، ان لوگوں کو آپ نے سنا، میں نے جو آپ نے مجھے کہا تھا، آپ نے جو وحی بھیجا تھا، میں نے اس میں سے کتمان نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہم نے پہنچا دیا ہے، ہم نے پہنچا دیا ہے، ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے بعد دعا کی، امت کے لیے، اپنے لیے بخشش مانگی، استغفر اللہ کی، اور بہت بہترین خطبہ دیا۔ اس کے بعد جمع بین صلاتین پڑھا، ظہر کا بھی اور عصر کا بھی۔
دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان ہوئی اور 2 تکبیریں الگ الگ پڑھائی گئی۔ یہ بھی یہاں پر مسجد نمرہ میں ہو گیا۔ جب سلام پھیرا گیا، لوگوں نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد روانہ ہو گئے تھوڑا سا آگے جا کر کے۔ یہ بھی عرفات ہے، لیکن اصل میں جہاں وہ جس چوٹی پر عرفات کا وہ بنا ہوا ہے نشان، وہاں تک پہنچ گیا نبی علیہ السلام، اور اونٹنی پر کھڑا ہی رہا، اور تھوڑا سا کھڑا ہو گیا، اس میں نیچے زین میں پیر لگا کر کے ایسا سیدھا کھڑا رہا، اور اونٹنی کو چلانے والے نے پکڑ رکھا تھا، اور انہوں نے وہاں قبلہ رو ہو کر کے بہت ہی اذکار کیے، روئے بھی، لوگ بھی روئے، اور وہاں رونے کا ہی جگہ ہے۔ اپنے لیے، اپنے امت کے لیے استغفار کی، اور کہا کہ آنے والے جو ہم نے آپ کو پہنچایا، یہ میری امت کو جو میرے بعد تم میں سے ہونے والے ہیں یہ پہنچا دو، یہ دین اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہنچایا، میرے بعد اور آپ کے بعد آنے والوں تک آپ لوگ پہنچا دو۔ تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے بہت اذکار کیا، اذکار شروع کیے، استغفر اللہ بہت کہا، اور سب سے زیادہ یہ دعا یہ جو انہوں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا بار بار پڑھتے رہے، اور یہ بہت مفید دعا ہے۔ دعاؤں میں یہ بہترین دعائیں، دعائیں تو اور بھی بہت سارے ہیں، جامع دعائیں، لیکن یہ بھی ان میں سے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام عرفات میں پڑھتے رہے، چلتے چلتے تھوڑا زور سے پڑھتا رہا، استغفار کیا، اور اپنے امت کے لیے بخشش مانگا، اور اپنے لیے استغفار کیا، امت کے لیے کیا، رب العالمین سے مغفرت مانگا، اپنے لیے، اپنے امت کے لیے۔ دیکھو کتنا پیارا رسول ہے ہم لوگوں کا۔ اور ساری لشکر بھی وہاں تھی، اسلامی لشکر، جتنے لوگ حج پر گئے ہوئے تھے، اور استغفار یہاں پر خطبہ لمبا نہیں پڑا، بس استغفار پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کیے، اور یہ آگے جو دعا تھا میں نے پڑھایا یہ پڑھتے رہے، اور بعد میں جب مغرب ہو گئی، اتنے میں مغرب بھی ہو گئی، مغرب تک وہی رہے وہاں پر، اونٹنی پر، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اونٹ تھا اس دن، سوار رہے اور دعا کرتے رہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپنے لیے بھی اور اپنے امت کے لیے بھی۔ جب مغرب ہو گیا اور مغرب واضح ہو گیا تو انہوں نے کیا، یہ اپنے پیچھے اسامہ بن زید کو، بن حارثہ، اس کو بٹھا لیا، اور اب مہار کو جھٹکا دیا، اور یوں نبی علیہ السلام عرفات کے میدان سے روانہ ہوئے۔ لیکن بیچ میں یہ بات بیتے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم رات کو ہی پہنچے عرفات میں تو کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی رات کو بھی پہنچے صبح ہونے سے پہلے پہلے عرفات میں، اس کا حج ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو بہت اصحاب کرام نے پوچھا یہ بھی ہو گیا؟
کہ اگر کوئی بندہ معذور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، رہ جاتا ہے، تو وہ رات کو بھی پہنچے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بولا کہ صبح ہو جائے یوم النحر کا صبح، تو پھر حج نہیں ہوتا ہے، حج فوت ہو جاتا ہے۔ تو مغرب ہونے سے قائم ہونے کے بعد، شروع ہونے کے نہیں، قائم ہونے کے بعد وہاں سے نبی علیہ السلام نے کوچ کیا واپسی، اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور چلتے رہے، اور ہر جگہ میں جہاں پر چڑھائی آتا تھا اونٹنی کا مہار چھوڑ دیتے، مطلب سلو کر دیتے تھے، اور جہاں پر ہموار راستہ ہو جاتا تھا تو ادھر ذرا کھینچ کر کے لے کے جاتے جاتے یہاں پر راستے میں وادی میسر آتا ہے۔ وادی میسر میں جہاں پر ابابیل نازل ہوئے تھے، ابرہہ تباہ ہوا تھا، یہ بھی اسی راستے میں ہے۔ یہاں پر وادی میسر میں نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بھی اشارہ کیا اور خود بھی جلدی جلدی سے وہاں سے نکلا۔ تو رات ہو گئی، مزدلفہ میں آ کر کے وہاں پڑاؤ کیا، اسلامی لشکر نے بھی پڑاؤ کیا، اور یہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ مشعر الحرام ہے، یہاں بھی دعا مانگو اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے اور آخرت کے لیے، تو اور اپنے ساتھ یہاں سے یہ کنکریاں لو، سنگریزے لے لو، چھوٹے چھوٹے کنکریاں ساتھ ساتھ یہ بھی لے لو، کیونکہ جمرہ کبریٰ جو ہے وہ پھر مارنا ہے اس کو، تو وہ بھی جمع کیے۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، سب سے پہلے مغرب تو قضا ہو ہی چکا تھا، عشاء کا وقت تھا، تو نمازوں کی انہوں نے تیاری کی، وضو کیا، سب کو کہا، پھر اذان ہوئی، پھر ایک نماز کی مغرب کی تکبیر ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سلام پھیرنے کے بعد کچھ بھی اذکار کرنے کے بغیر پھر اٹھ گیا، پھر تکبیر کہی گئی اور عشاء کی نماز بھی پڑھائی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام خیمہ لگا دیا گیا تھا، خیمے میں گئے اور سو گئے، اور کوئی اذکار، یہ جو تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ کوئی اذکار کیے بغیر سیدھا سلام پھیر کر کے نبی علیہ السلام خیمے کی طرف گئے، اور سب لوگ اپنے اپنے جگہ پر واپس گئے جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، پھر سو گئے۔ نبی علیہ السلام بھی سویا، صبح سویرے اٹھا، اور صبح ہونے سے پہلے اس نے جو ازواج مطہرات تھے اور جو چھوٹے بچے اور جو تھے لشکر میں، اور جو بھی آئے تھے ماؤں کے پاس یا کمزور عورتیں، ان کو کہا کہ تم لوگ نکل جاؤ۔ نماز سے پہلے ہی ان کو رخصت کر دیا گیا، اور خود نماز کے لیے رک گئے، اور لشکر بھی رکا، حاجی جتنے تھے، کیونکہ بولا کہ یہ ایک قسم کے معذور ہے، یہ کمزور ہے، یہ جو عورتیں ہیں، جو چھوٹے لڑکے بچے ہیں، ان کو جانے دو۔ لیکن کہا کہ سورج چڑھنے سے پہلے جمرۃ کبریٰ، پہلی دن وہی ہوتا ہے، ان پر سنگریزے نہیں مارنے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عورتوں کو بولا کہ آپ مار سکتے ہو، مگر جو بچے تھے مردانہ، ان کو بولا کہ سنگریزے نہیں مارو،
جب سورج چڑھ جائے تو پھر مارو۔ بہرحال ان کو آگے بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھی مشعر حرام میں، اور وہاں پر ان کے قریب آئے جہاں پر ان کا نشان بنا ہوا ہے، مزدلفہ میں مسجد بھی ہے، وہاں نماز پڑھائی اور وہاں پر خوب دعائیں مانگے۔ ہر آدمی نے اپنے اپنے لیے دعا کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے دعا تو اس نے ساری امت کے لیے کی، لیکن جہرن نہیں پڑھی، تاکہ جو پڑھے اور آمین آمین نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اکیلے یا ساتھ میں کھڑے ہو کر کے اور تھوڑا خفیہ طریقے سے، بالکل دل میں نہیں، لیکن بہت زور سے بھی نہیں مانگے دعائیں، اور اپنے لیے بہت دعائیں مانگے اور اذکار کیے۔ تھوڑا ادھر رکا، کھڑا ہو گیا قبلہ رو نماز کے بعد، اور دعا کی امت کے لیے، اپنے لیے استغفار کی، اور بہت استغفار کی۔ پھر وہاں سے نبی علیہ السلام چل نکلے، چل پڑے، اور پورے جو حاجی لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں ہی نکل گئے، اور یہی طریقہ ہے حج کا ابھی بھی۔ اور جا کر کے جمرہ کبریٰ کو سنگریزے مارے، دھوپ چڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام گئے حاجیوں کی طرف اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو جو اونٹ لائے گئے تھے اس میں سے 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی سیدنا علی کو دیا کہ آپ ذبح کرو۔ جب نحر پوری ہو گئی سب لوگوں کی بھی، اور یہ کام بھی پورا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام نے خلاقہ کیا، سر منڈوایا اور نہایا دھویا اور احرام اتار دیا، بس یہاں تک ہوتا ہے۔ پھر سب لوگوں نے یہی کیا، اور نحر وہاں پر بھی جو خطبہ دیا، اور جہاں پر جمرہ کبیرہ کو وہ بڑے شیطان کو مارنے کے لیے گئے، تو وہاں بھی یہی کہا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، اور یہ آج یوم النحر ہے، حج اکبر کے دن ہے، یوم نحر ہے۔ لیکن ایک بات رہ گیا کہ عرفات میں نبی علیہ السلام نے بالکل روزہ نہیں رکھا، کیونکہ دودھ پیا گیا ہے، اس کے لیے دودھ بھیجا گیا ہے، بلکہ روزے سے منع بھی کیا۔ اور آج کل ہم لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ روزہ رکھو عرفات کے روزہ۔ عرفات کا روزہ بالکل نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں رکھا ہے، اور کس سے مسلمان نے بھی نہیں رکھا، بلکہ امر کیا کہ مت رکھو، یہ ہمارے کھانے پینے کا دن ہے، اور مینا کے جو 3 دن ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھنے کا ہے۔ تو عرفات میں روزے کا بیان بھی میرے سے رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ دودھ بیچ دیا گیا۔ ام سلمہ نے دودھ بیچ دیا اور انہوں نے پیا، دوسرے ایک عورت نے بھی بیچ دیا، پھر بھی پیا، اور نبی علیہ السلام بالکل روزے سے نہیں تھے، اور لوگوں کو بھی کہا تھا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اگر ٹھیک ہے عرفات میں روزہ نہیں ہے لیکن یہاں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پہلے آپ حدیث ہمیں سنا دو کہ عرفات کے علاوہ نبی علیہ السلام نے مدینے میں روزہ رکھا ہو، تو وہ حدیث لا کے پیش کرو، ہم مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی حدیث نہیں ہے، خرافات ہے کہ نہیں روزہ رکھو بڑا ثواب ہے، اور اتنے سال کا ثواب ہے، اتنے سال کا،
حالانکہ اس کے بارے میں مسلم شریف کا ایک حدیث بھی ہے، ابو ہریرہ کا ہے یا دوسرا کا ہے، لیکن وہ بھی پورا مضبوط نہیں ہے حوالے سے۔ تو کیونکہ وہاں پر نبی علیہ السلام تقریباً 10 سال رہے، تو وہاں انہوں نے امر کیا ہوگا، اگر خود روزہ رکھا تو وہ دوسروں کو بھی امر کر دیتے کہ یہ رکھو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور عرفات میں تو ثابت ہی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ بات رہ گئی تھی اس لیے میں نے بتایا، میں نام نہر کے بعد نبی علیہ السلام نے جتنے تھے ان بولا کہ سب ان سے تھوڑا تھوڑا گوشت لاؤ اور ہانڈی میں پکاؤ اور ہمیں کھلاؤ اور آپ لوگ بھی کھاؤ۔ تو یہ کام بھی ہو گیا، پھر حلال ہو گئے، نہائے دھوئے، اور ازواج مطہرات کے لیے ایک گائے ذبح کیا، سب کے لیے وہ بھی ذبح کر دیا۔ اور بعد میں انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے طواف زیارت کا، کہ وہ کیسے ہوا، کس ٹائم ہوا، اور ضروری ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان، اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفار والملحدین والمشرکین والطواغیت والروافض والمجوسیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔